بھائی صاحب سے. ہلو ہلو ہلو. ہاں جی, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے, اپنا سنائیں. ٹھیک ٹھاک. ہاں جی, کیا بات کریں گے؟ کہہ رہے کہ مطلب ہم ایک دو بار آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. اچھا میرا سوال تھا کہ مطلب محمد صاحب کے بارے میں مطلب بولا جاتا ہے کہ وہ امی تھے, ان پڑھ تھے. اچھا. تو مطلب ایک ان پڑھ انسان کے بارے میں اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مطلب اتنا قرآن مطلب لکھ سکتا ہے, تو کیسے لکھ سکتا ہے جبکہ ان کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا؟ یار قرآن میں بھی ان پڑھوں والی باتیں ہی ہیں, پڑھے لکھوں والی تو ہے ہی نہیں ہے. نہیں, مان لیجیے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو صحیح ہے اخلاق کے حساب سے نہیں یا نہیں دین نہیں کے حساب نہیں, ان پڑھوں والی باتیں ہیں نا. پہاڑ اوپر سے کسی نے زمین کے اوپر رکھ دیے کہ پہاڑ زمین پھسل نہ جائے. یہ ان پڑھوں والی بات ہے, اس میں کون سی پڑھے لکھوں والی بات ہے؟ پہاڑ تو اس لیے رکھا گیا تھا نا کہ مطلب جب زمین بنی تھی تو ہلچل ہو رہی تھی, تو اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. ہاں نا, تو پہاڑ اوپر سے تو رکھے ہی نہیں گئے نا, وہ تو نیچے سے اگے. یہ تو ان پڑھوں والی بات ہے, جھوٹی بات ہے یہ 100%. اس کے اور بعد جو اور بھی بہت سی باتیں جھوٹی ہیں. تو آپ یہ جو مطلب بہت ساری باتیں جو مطلب صحیح ہے, تو آپ یہ بولتے کہ مطلب اس میں نقل کیا گیا ہے, تو آپ یہ کیسے بتا نہیں سکتے نہیں, کہ اس میں صحیح کہاں نقل ہے, کیا؟ غلطیاں زیادہ تر. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی نہیں, اس میں جو ہے نا یہ اللہ جو ہے نا, پانی وہ سے کوئی ایک بھی بات غلط نہیں لکھ سکتا. اور قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو مکمل طور پہ غلط ہیں. سمجھے آپ؟ وہ آیتیں جو صحیح ہے وہ ان کا کیا کہیں گے؟ تو یار بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ ہوتا تو اللہ تو ساری آیتیں صحیح لکھتا نا, کچھ غلط تھوڑی ہوتی بیچ میں سے. اچھا چلے, جو صحیح صحیح آیتیں ہے, جو صحیح ہے وہ بتائیں کون سی صحیح ہے. ہاں بتائیں چلیں. انسانیت کی پیدائش مطلب پانی سے ہوئی ہے, وہ بھی غلط ہے. اور مطلب کیا بولتے ہیں, آئرن جو ہے مطلب دھرتی سے نہیں نکلا بلکہ وہاں سے نہیں, آپ آسمان کو میں. پتا کہ دھرتی پہ سب سے زیادہ پایا جانے والا ایلیمنٹ ہے ہی آئرن ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی آسمان سے مطلب نہیں آیا. جب دھرتی بنی تب سے ہی تھا وہ آئرن زمین کے اوپر, آسمان سے تو نہیں آیا. جھوٹا ہے, فراڈ بات ہے. ہو سکتا ہے. ایک اور کیا سوال وہ تھا. یہ کہتا ہے کہ دھرتی اوپر سے آئی ہے, اوپر سے آئی ہے اور آئرن کے اوپر آ کے بیٹھ گئی, تو شاید ہم مان لیتے. ہر دھرتی کی جل نہیں گئی ہوگی اگر آئرن پہ آ گیا. یہ ایک اور دیکھیے, مطلب جو بھی بولا گیا ہے یہ 1400 سال پہلے 1800 سال پہلے لوگوں کو آلریڈی ان کے وہاں پہ فلسفی میں یہ پک رہا تھا کہ یار یہ اس طرح بنا ہوگا, یار یہ اس طرح بنا ہوگا. محمد جی نے بھی یا اسلام بنانے والوں نے بھی وہی اسی طرح نقل کر دیا قرآن کے اندر, جو اس وقت کے لوگوں کو اس وقت پتا تھا یا وہ سوچتے تھے کہ اس طرح ہوگا. اب وہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ سارا کے سارا کچھ تو غلط تھا. ٹھیک ہے, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, سورج تو آتا جاتا نہیں ہے, ہم اس کے ارد گرد آتے جاتے ہیں. نہیں, سورہ رحمان میں ہے نا کہ مطلب زمین گھومتی ہے سورج کے لیے. نہیں, کوئی نہیں ہے پیچھے, کوئی نہیں ہے پورے ابھی. قرآن کے اندر زمین کو نہ ہلنے والا بنایا گیا ہے, اس کے اوپر پہاڑ پھینک دیے گئے ہیں کہ وہ تمہیں لے کے ہلے نہ, اس کو چپٹا بچھا دیا گیا ہے. زمین کے جب علامیہ سمجھتا ہے کہ اس زمین کے کارنرز بھی ہیں, گول چیز کے تو کوئی کارنر نہیں نہ ہوتے. اور کارنر سم کی بات ہاؤ کہاں پتہ ہے؟ نہیں اللہ میاں کون سے کارنروں کو گھٹا رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے, اچھا, جس وہ جس کارنر ہم کو بتایا گیا تھا کہ وہ کفار کے جو ہے نا ڈکلائن تھا, مطلب ان کے فیتھ کرائسس کے بارے میں کہا گیا وہ تھا کہ فراڈ تمہارا فراڈ ایریا وہ سرد ہے. آپ ازیوم کر رہے ہیں, لکھا جو فائن پرنٹ پڑھی ہے قرآن کا, ازیوم نہ جی کریں, ازیوم نہ کریں. خدا کے کام میں ازیوم نہیں کر سکتے آپ اس نہیں, وہ کو اپنے تفسیر میں ہم معنی نے نہیں پڑھا. پہنا سکتے خدا کی کئی صاف صاف باتوں کو. جی یہ آپ اپنے خود جو یہ مسلمان ادھر ادھر کنیاں کتراتے ہیں, جلیبیاں اپنا گھماتے ہیں, جلیبیاں بناتے ہیں,
یہ ایکچولی میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں نے تو لکھا ہوا ہے بھائی یہ کتاب میں نے صاف صاف لفظوں میں لکھ دی، سب سے آسان کتاب یہ ہے تاکہ تم آسانی سے سمجھ سکو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے باوجود آپ کو یہ دیکھیں گے کہ ایک قرآن ہے، اس کے لیے کوئی 2000 تفسیریں ہیں، ایک آسان کام اپنا کتاب جو خدا نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ اتنی تفسیریں میرے سامنے رکھیں گے تو میں تو سمجھوں گا آپ کا خدا جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے قرآن میں واجب بھائی ہے جھوٹا ہے، بالکل۔ اچھا، تو اب مطلب کہ اللہ تو ٹڈو ہی جھوٹا ہے، ٹڈو ہی جھوٹا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب اس طرح کی جلیبیاں بناتے ہیں سب لوگ یہاں پہ آ کے، نہیں یار یہ واجب بھائی یہ سموسے کیوں نہیں بناتے، ہاں اس طرح یہ ہے اس طرح وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے خدا کوئی صاف بات بتائی ہوئی کو جلیبیاں بنا کے اللہ میاں کو خود جھوٹا قرار دینے کے چکر میں ہو، آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے آپ نے اللہ کے اوپر کہ اس کی بتائی ہوئی صاف صاف بات کو صاف صاف بتا سکو، آپ کو 70 سے 2,000 مطلب کہ کیا نام ہے صفوں کی تفسیریں لکھنی پڑتی، جی یہ تو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ یہ بات مان گئے ہیں تو آپ آرام سے کویسچن کرنا شروع کیجیے کہ یار ایک اللہ اسی کے بارے میں ہم آ رہے تھے اگلا سوال پر۔ ہاں جی، مطلب آپ کے جو لیکچر دیکھے تھے مطلب چھوٹی بچی شادی کا، تو آج جمعہ کا دن تھا نا، تو جمعہ کے لیے گئے تھے نماز پڑھنے، مطلب پورا دن بھر یہی دماغ میں چلتا رہا کہ مطلب نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، اب چھوڑ دوں، مطلب ایسا لگا جیسے میرا دنیا درہم برہم ہونے کو ہے اگر ہم چھوڑ دیے اس کو، تو نہیں دنیا درہم برہم نہیں، بلکہ ڈائجسٹ آپ ہی نہیں دنیا ہو پا پا جائیں گے، آپ دنیا پا جائیں گے، آپ کی دنیا درہم برہم چھوڑنے نہیں کا ہوگی۔ سوچ رہے ہیں، ہاں مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک 9 سال کی بچی ہے اور ایک 55 سال کا بوڑھا ہے، اس نے اس کو ننگا کیا ہوا ہے، اور آپ مطلب آپ صرف امیجن کریں، آپ کو ابھی کراہت آ جائے گی اس پر۔ نہیں وہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے کہ مطلب اس ٹائم کا مطلب کلچر میں مطلب بچوں کو مطلب خدا نے کلچر میں یہ رکھا ہوا تھا کہ بچوں کو ملسٹ کریں آپ، یہ کیسا خدا تھا یار جو مطلب کہ پرانے زمانے میں کہتا تھا نو پرابلم بچوں کو ملسٹ کریں؟ یہ تو آج کے حساب سے دیکھا ہے تو بالکل غلط۔ ایگزیکٹلی، آپ آرام سے میرے ہاتھ میں بیت لائیں اور کیا نام ہے غالب بھائی کے ہاتھ میں بیت لائیں، اور آج سے آپ کیا نام ملحد ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو آپ چل پڑیں، بے فکر رہیں۔ آپ جس طرح آپ کے اندر انسانیت جاگنا شروع ہوگی، جس انسانیت کو یہ اسلام نے دبا کے رکھا ہوا تھا، یہ آہستہ آہستہ آپ سے دور، آپ کے کویسچن اٹھ گیا ہے، آپ صحیح رستے پہ چل پڑے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے، ایک اچھا انسان سمجھتے ہوئے آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے، آپ نے جسٹس کرنا ہے کہ کیا غلط ہے بھائی اور کیا رانگ ہے۔ اچھا ایک سوال آپ کو لاسٹ ہے کہ ڈر ستاتا ہے جہنم کا، کہ اگر مان لے ہم جو مان کے چلے کہ نہیں ہوگا، اگر مل گیا تو پھر تو میرا تو بینڈ بج جائے گا۔ جی غالب بھائی یہ لیجیے گا، میرے پاس کوئی آ گیا ہے، سوری یار اس کو پاسکل ویجر کہتے ہیں، پیچھے ایک بھائی آیا تھا اس کو بھی اس کا جواب دیا تھا، آپ پیچھے اسٹریم میں جا کے نا دیکھ لیجئے گا، سمجھ گئے؟ یہ روز کا کام ہے، ہم روز ہی اس کی جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک چلیں، غالب کمال پاسکل ویجر آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے نا تو آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے، تھینک یو۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔